شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست در یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ دیکھیں پروگرام میں نام آزد، میں حکم میزبان سلطان شاہ۔ ناظرین، محرم الحرام عاشورہ کا دن 10 محرم، یہ وہ دن ہے جس نے اسلام کی تاریخ تبدیل کر دی، اسلام کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا۔ یہ بتایا گیا کہ حق اور باطل کی جنگ میں کیسے حق کا ساتھ دینا ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت جان کی نذرانہ دے دیا صرف اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، حق اور ایمان کی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے۔ آج اسی پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ہمیں محرم الحرام کے حوالے سے اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، اور واقعہ کربلا جو کہ صدیوں تک جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یاد بھی رکھا جائے گا، اس کا سوگ بھی منایا جائے گا، اس سے سبق بھی سیکھا جائے گا، لیکن ہمارا فوکس اس سبق پر ہوگا آج کہ ہم علماء کرام کو یہ بتائیں، ان سے یہ سوال کریں گے کہ وہ ہمیں سبق اس کا بتائیں، آج کے نوجوان کو اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، موجودہ حالات میں اس سے کیا سیکھنا چاہیے، اور آئندہ اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا چاہیے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کو تعارف کراتا چلوں۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب سیرت سکولر ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ علامہ سجاد حسین حاکمی صاحب موجود ہیں، مذہبی سکولر ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کروں گا، سب سے پہلے تو محرم الحرام کی فضیلت اور اس مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک تو خیر اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، تو وہاں سے آغاز کریں کہ محرم الحرام میں ہوا کیا کیا۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً محرم الحرام جو ہے وہ اپنے اندر کئی حوالوں سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن حکیم کے اندر پروردگار عالم نے 12 مہینوں کی جو ترتیب ہے اور سال کی جو تقویم ہے اسے 12 مہینوں پر مشتمل قرار دیا ہے، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے یہ بشارت دی کہ ان 12 میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے مہینے ہیں جن کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے، اور یقیناً اس کی اہمیت میں ایک اضافہ اس پہلو سے بھی ہوتا ہے کہ اسے سال کے آغاز کا پہلا مہینہ گویا رکھا گیا ہے، اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم جب اس پہ تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد تو یقیناً اس امت کے اندر اور پھر جہاں جہاں دین پہنچا وہاں پر محرم الحرام کی ایک اہمیت جو ہے اور اس کی جو ایک تقدس ہے وہ بحال ہونا شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے عربوں کی تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کے ہاں سرکار دو عالم کی آمد سے پہلے بھی اس مہینے کا اکرام پایا جاتا تھا، اور اس کا اتنا خیال رکھا جاتا کہ اگر کسی شخص کو اپنے باپ کا قاتل میسر آ جاتا تو وہ اس پر محرم کے مہینے میں تلوار نہ اٹھاتا بلکہ مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کرتا تھا کہ مہینہ ختم ہوگا تو پھر جو ہے، کیونکہ طے کر رکھا تھا ان لوگوں نے کہ یہ ایسا پاکیزہ اور عزت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر نہیں آنی چاہیے، تو یہ تقدس اس انداز سے اس کا حصہ ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو محرم الحرام ہے اس کے یقیناً بہت سارے اور حوالے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں ان کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے، پھر آپ کی توبہ کی قبولیت کا یہ مہینہ ہے، اسی قبولیت جو ہے وہ ہوئی بے شک آپ یہ دیکھیں۔ اور پھر میدان عرفات میں جب آپ کی قبولیت ہو چکی تو اس کے بعد میدان عرفات میں انسانوں کی پہلی باضابطہ بستی جو ہے اس کا آغاز ہونا شروع ہوا، اس کی بنیادیں پڑیں، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام میں جب کے دور میں جب ساری جو انواع و اقسام کے چنیدہ جو نمائندے تھے وہ کشتی کے اندر آ کے بیٹھ گئے، اور وہ کشتی پانی کے اندر اپنی منزل کو ڈھونڈتی رہی کئی دنوں تک، اور پھر بالآخر پروردگار عالم نے اس کشتی کے جو مکین تھے ان پر کرم فرمایا، اور جودی پہاڑ کے ساتھ آ کے کشتی جب رکی تو مورخین نے یہ لکھا کہ وہ خوشگوار دن جس دن اس کشتی کو امان ملی اور زمین پر گویا دوبارہ سے انسانی آبادی جو ہے اس کا آغاز ہونا شروع ہوا، یہ بھی محرم الحرام کے مہینے کا جو ہے وہ تھا، حوالہ اس کے اندر ملتا ہے، اسی مہینے کے اندر یہ معاملہ بھی
ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالنا ہو اس کی نسبت اس مہینے کے ساتھ ہے. ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں ان کو مچھلی کے پیٹ سے پروردگار عالم نے جب آزادی عطا فرمائی, گویا ایک نئی زندگی عطا کی, تو وہ بھی اسی مہینے کے تھا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ فرعون پر اللہ رب العزت نے ان کی نصرت کرتے ہوئے انہیں جو غلبہ عطا کیا اور ایک فتح عطا کی, وہ بھی محرم الحرام کے مہینے کے طور پر. اسی لیے مسلمانوں کے ہاں بھی اس کا حوالہ موجود ہے اور اہل یہود کے ہاں بھی اس کا حوالہ ہے, اور وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان معنوں میں کہ محرم الحرام کی ان تاریخوں میں اللہ نے ان کو جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو محبین تھے, ان کے ساتھ وابستگان تھے, ان کو اللہ نے ایک آزادی عطا فرمائی اور ایک نجات عطا فرمائی فرعون سے جو اس وقت کا طاغوت تھا. یہ سلسلہ آگے چلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جناب مسیح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا دنیا سے آسمانوں کی طرف جو اٹھایا جانا ہے وہ بھی ان تاریخوں کے اندر ملتا ہے, محرم الحرام کی تاریخوں میں ملتا ہے. اور پھر سرکار ختمی مرتبت جو ہیں ان کی زندگی کے ساتھ میں ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ اپنے سامعین و ناظرین کو اس خوشگوار خیر میں شریک کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس مہینے کی بڑی منفرد حیثیت اور اہمیت ہے. آپ تصور کیجئے کہ عام الفیل, ہم سب جانتے ہیں حضور اس سال کے اندر دنیا میں تشریف لائے. عام الفیل وہ جو ہاتھیوں والا معاملہ جس کو قرآن حکیم نے اپنے اندر ایک جگہ دے کر لافانی ابدی عزت عطا فرما دی, جس کے اندر ابرہہ جو ہے انسانوں میں موجود طاغوت کا نمائندہ بن کر اور کفر کا نمائندہ بن کر اللہ کے گھر پر چڑھائی کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور اللہ پھر ابابیل جیسے پرندوں کے جھنڈ سے جو ہے وہ اسے نشان عبرت بناتا ہے. یہ عظیم الشان تاریخ کا رجحان ساز واقعہ جو ہے یہ بھی یکم محرم الحرام کی تاریخ کو ہوتا ہے, جس کے 62 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اسی طرح سرکار ختمی مرتبت کی پوری زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی حوالوں سے اس مہینے کی اہمیت نظر آتی ہے. مثلا ایک بہت منفرد حوالہ, سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا جب پیغام پھیلانا شروع کیا اور اہل مکہ اور میں سے چند لوگ اور باہر کے زیادہ لوگوں نے جب اس کو قبول کرنا شروع کیا تو مشرکین مکہ کو فکر ہوئی کہ اگر اس معاملے کو یہاں روکا نہ گیا تو یہ تو دین پھیلتا جائے گا اور ہم اقلیت میں ہو جائیں گے. اس خوف کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو ایک معاہدے کے تحت زبردستی بغیر کسی خطا کے وہاں سے آپ اور آپ کے پاکیزہ گھرانے کو یہ کہا جاتا ہے کہ رات شام کے سورج ڈھلنے سے پہلے آپ وادی مکہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خانوادے کے چند افراد کے ساتھ شیب ابی طالب میں جا کے جو ہے وہ سکونت اختیار کرنا پڑتی ہے. آپ تصور کریں کہ یہ جو شیب ابی طالب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو سماجی مقاطع ہے, سوشل بائیکاٹ ہے, اس کی تاریخ بھی محرم الحرام کی تاریخ ہے. محرم الحرام میں یہ واقعہ ہوا جس کے بعد 3.25 برس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قصبہ پرسی کے عالم میں اور وہ مشقتوں اور مصیبتوں کی ایک داستان ہے جو شیب ابی طالب کے ساتھ وابستہ ہے, جہاں پر درختوں کے پتوں اور کھجوریں جو ہیں خشک کھجوریں جو ہیں جو کہیں اس کا کوئی حصہ ملتا میسر آتا تو آپ اس کے ساتھ اپنا جو زندگی کا ایک ناطہ جو ہے اس کو قائم رکھتے اور بحال رکھتے. یہ واقعہ بھی حضور کی زندگی میں ہے. فتح خیبر جو ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے. اور پھر سب سے نمایاں حوالہ جہاں حضرت عمر فاروق سے اس کی نسبت قرار دی جاتی ہے, وہاں بہت سارے اور اصحاب, حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے ان کا یوم وصال بھی ان تاریخوں کے اندر ہے, محرم الحرام کے اندر ہے. میں آپ کے سامعین کے لیے بتاتا چلوں, ان کی دلوں کی یقیناً راحت کا یہ باعث بنی گی یہ بات اور یہ حوالہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اور حضرت بلال حبشی جنہیں ہم قافلہ سالاران عشق کہا کرتے ہیں, حضرت بلال بن حبشی جنہیں بلال بن رباح بھی کہتے ہیں, ان کا جو یوم وصال ہے وہ بھی ان تاریخوں کے اندر ہے. تو ایک طویل داستان ہے جن کے لیے سورج نہیں نکلا تھا, جن کے ساتھ دن کا آغاز نہیں ہوا تھا, جن کے لیے کیونکہ ان کی آزادی ایسی عظیم المرتبت ہستیوں ان کا بھی حوالہ ہے. لیکن ان سارے حوالوں کے باوجود, ان سب کی اہمیت کے باوجود, نواسہ رسول اور خانواد رسالت نے جس انداز کی قربانی دی, میں یہ سمجھتا ہوں اب باقی سارے حوالے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں اور شرق تا غرب. بالکل اسی پہ علامہ صاحب کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. علامہ صاحب, بات آ گئی کربلا کے واقعے پہ, جس طرح پیر صاحب نے ہمیں بہت سے حوالہ جات بتائے کہ محرم الحرام میں یہ سب کچھ ہوا, تو واقعہ کربلا جو کہ سب پہ بھاری ہے, نواسہ رسول جن کے لیے کہا گیا کہ کائنات بنی گئی, جنت کے شہزادے, وہ نے اپنی جان کی قربانی دے دی اپنے نانا کے, اپنے دین کو بچانے کے لیے. تو کیا آج لوگوں کو کیا سبق کیا سیکھنا چاہیے اس سے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے, یہ محرم الحرام اللہ رب العزت کا وہ ماہ مقدس ہے
جس میں مختلف واقعات جو ہے وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے واقعات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء امام علی مقام جگر گوشہ بطول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لاڈلا، جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوسی ہے، جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی ہے، کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے یہ فرمان موجود ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ میں اس حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغام کربلا کیا ہے، درس کربلا کیا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کیوں گئے ہیں۔ حالانکہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے چاہتے تو مدینہ المنورہ میں بڑی پرسکون زندگی گزارتے، جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ مجھے ان سے محبت ہے، اور اے اللہ جو لوگ ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، وہ لاڈلے حضرت سید الشہداء امام علی مقام، کون چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبتوں میں تکالیف میں مبتلا کرے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خطوط کا سلسلہ وسیع ہوتا ہے تو سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہہ کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ الگ جلیل القدر کبار صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں کہ کل اگر آل کوفہ نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ ہم تو امام حسین کو خط لکھتے رہے ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں تشریف لائے، صرف یہ بات تھی، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، تو میں یہ پیغام کربلا یہ ہے کہ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک انسان کی بات کی کتنی وقعت ہے، انسان جو بات کرتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ ہم جب ہمارا کوئی بڑا بات کرتا ہے یا ہمیں شریعت کی بات کی جاتی ہے، ہم اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ظاہری طور پر یہ بہت سی چھوٹی بات نظر آتی ہے کہ کسی نے خط لکھا ہو، آپ اس کے خط پر چل پڑیں، لیکن حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ دراصل وہ یزید جس کے مقابلے میں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تھے، جب اس کا ظلم حد سے کراس کر گیا، جب اس کا ظلم بڑھنے لگا، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چلے یہاں تک کہ علامہ صاحب یہ بھی بتائیں نا آج کے نوجوان کو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی، کیوں، وجہ کیا؟ یہ مین پوائنٹ ہے، یہ مین ایشو ہے کہ جس کو ہم اب یہاں پر ڈسکس کریں تو یقیناً یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ شریعت اسلامیہ کا مخالف تھا، بالکل ٹھیک، وہ دین سے بغاوت کرنے والا تھا، دین کے اندر اس نے ایسی من گھڑت باتیں کر لی تھی، ایڈ کر لی تھی کہ جن کا شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ تو میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نواسہ مصطفیٰ ہیں، نواسہ رسول ہیں، دین کی کیسے بیعت کر سکتے میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں جو شرابی ہے، اس شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں جو مسجد نبوی پر ظلم و بربریت گراتا ہے، اس شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں جو مسلمانوں کے سراسر خلاف چلتا ہے، جو مسلمانوں پر ظلم گراتا ہے، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی نظریہ آئے گا، کوئی سوچ آئے گی، کوئی موقف اسلام کے خلاف آئے گا تو ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں ہے، ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہ یہ امام علی مقام ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 افراد پر یہ قافلہ مشتمل ہے، اور یہ جو کوفہ کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو اس قافلے کی کیفیت کو دیکھیے، اس قافلے کے اندر کوئی جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ موجود نہیں تھے، بڑے بڑے کو جو ہے وہ شجاعت والے، مطلب بڑے کوئی باہمت جسے کہتے ہیں نا دلیر لڑنے والے کوئی صحابہ نہیں تھے، بلکہ اس قافلے کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسل موجود تھی، ننھے پھول موجود تھے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو لیتے ہیں، کوئی بڑی عمر کا ہے، کوئی چھوٹا، حضرت سیدنا امام علی اصغر کو دیکھ لیں کتنی عمر ہے، اور پھر میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
لیکن علامہ خواتین صاحب بھی چلتے ہیں۔ شجاعت اور حوصلہ تو بہت بلند تھا. سبحان اللہ، یہ شجاعت اور حوصلہ. آپ کی ایک بات درست ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی، کوئی بہت لڑنے والے لوگ نہیں، لیکن شجاعت اور حوصلے کا دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی. پیر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. جس طرح انہوں نے بات کی کہ یزید کی بیعت نہیں کی، جو میرا سوال تھا اس پہ انہوں نے وجوہات بھی بتائیں. آج بھی ہم، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو ہماری نسل ہے، جو قوم ہے، لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کو یہ ذرا میسج سمجھے. ہم آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، ہم آئیڈیل تلاش کر رہے ہوتے ہیں اپنے. کوئی سپورٹس میں کسی کو آئیڈیل تلاش کرتا ہے، کوئی سیاست میں تلاش کرتا ہے، کوئی مختلف لائف سٹائلز میں اپنے آئیڈیل تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا آئیڈیل ہے. تو جب زندگی کی بات آتی ہے اور حق اور سچ کی بات آتی ہے تو کیسے یہ ممکن تھا کہ نواسۂ رسول بیعت کر لیتے؟ بالکل یہ درست بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین کا اس لیے ایک انفرادی تشخص ہے. ظاہری طور پر نسبی اعتبار سے تو جو آپ کی فضیلتیں ہیں وہ سبحان اللہ ان کے کیا کہنے، کہ کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستی جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، وہ انہیں اس لافانی عزت سے سرفراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. بالکل. یعنی اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی نسبت عطا فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، آپ تصور کیجئے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سواریوں پر سفر کیا، جن برتنوں کو استعمال میں لے کر آئے، ان کی عزت لافانی ہو گئی، ان کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے مقدم ہو گیا، مکرم ہو گیا. تو جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جن احباب کو اس درجے کی قربت میسر آئی، تربیت بھی میسر آئی، حضور کے اوصاف بھی ان تک منتقل ہوئے، حضور کا وہ جو ایک شجرے کا ایک تقدس ہے وہ بھی ان تک پہنچا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ اور وحی میں دھلے ہوئے الفاظ میں جس انداز میں ان کی عزت افزائی کی، کیا ان کے لیے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مشکل معاملہ تھا مصلحت اختیار کرنا؟ اگر وہ چاہتے تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی کر سکتے تھے، مدینے میں رہتے تو ان کا احترام اکرام اسی طرح ہی قائم رہتا. لیکن آپ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ وہ جس کام کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت کا آغاز کیا تھا، اور پروردگار عالم نے حضرت امام حسین کے لیے جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی والدہ کا، اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے شجاع، معاملہ فہم اور مرد میدان کو بطور والد منتخب کیا تھا، اس تربیت کے امتحان کا وقت آپ پہنچا تھا. اس لیے آپ نے اپنے حجرے میں جو ہے وہ سکونت اختیار کرنے کی بجائے جب یہ دیکھا کہ اللہ کی حلت کو کوئی حرمت قرار دے رہا ہے، اور اللہ کی حرمت یعنی حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال قرار دے رہا ہے، گویا دین کا جو ایک اصل اور حقیقی چہرہ ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو آپ نے اپنے گھر سے نکلنے کو ضروری سمجھا. اور وہ شہر، وہ وطن جہاں سے آج 1500 سال کے بعد بھی شاہ صاحب آپ یا میں یا کوئی کلمہ گو بھی جب مدینے سے زندگی میں 100 مرتبہ بھی جانے کے بعد جب پلٹتا ہے تو ایک غم و اندوہ کی کیفیت سے نکلتا ہے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے، اور کتنی مشکل سے ہم وہاں ذہنی طور پر اپنے آپ کو قائل کر کے وہاں سے نکلتے ہیں. تصور کیجئے جن کے نانا جان نے اس شہر کو آباد کیا تھا، جن کی نسبت سے کا شہر تھا، جی بے شک جن کی نسبت سے یہ مدینہ الرسول بنا، اور جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شہر کے اندر ان کے لیے ایک والہانہ عزت اور اکرام کا ماحول موجود تھا، آپ نے اس سارے وقار آسانی کو ترک کیا اور دین کی حلت اور حرمت کو اتنا اہمیت دی کہ آپ وہاں سے مکہ تشریف لاتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ آج مجھے اور آپ کو علم ہے کہ حج کی اہمیت کیا ہے، اور حضرت امام حسین جن کا ذاتی ذوق یہ ہے کہ صحیح جو سیرت نگار ہیں انہوں نے یہ بات لکھی تواتر کے ساتھ کہ 20 سے زیادہ آپ نے حج کیے، اور ہر مرتبہ وسائل ہونے کے باوجود پیدل حج کیا. یعنی آپ کے نزدیک حج اتنی پسندیدہ عبادت ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حج کا معاملہ ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے خون سے اس حرم کو، جسے میرے نانا جان نے، جد امجد نے اس کو ایک اللہ کا یعنی امن والا گھر قرار دیا ہے، امن والا شہر قرار دیا، اور خود پروردگار عالم نے قرآن میں ان کی اس بات کی تائید کی ہے، تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تقدس مآب شہر مکہ المکرمہ کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے آپ حج جیسی عبادت جو ہے اس کو موقوف کر دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر جب آپ کو روکتے ہیں تو آپ کمال جواب ارشاد فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں حج عظیم الشان عبادت ہے، لیکن جب اللہ کی قائم کی ہوئی حلت کو کوئی حرمت
بنا رہا ہو اور حرمت کو حلت بنا رہا ہو، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے رہا ہو، تو پھر حج سے بھی زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ میدان عمل میں نکلا جائے اور وہاں جا کے اس غاصب کا جو ایک طاغوت کو بطور نظام دین کا چہرہ بگاڑنے کے لیے جو ہے وہ میدان میں اتر آیا ہے، اس کا ہاتھ روکا جائے، اسے وہاں پر محدود کیا جائے، اور جو تاکہ اصل سبب کیا ہے، یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی زندگی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے دین اسلام، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر خلفائے راشدین نے جس انداز میں اس نظریے، اس فکر اور اس نظام کی حفاظت کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو میدان کربلا کا واقعہ ہے، یہ وہ ایک رجحان ساز اور ٹرننگ پوائنٹ تھا تاریخ میں، کہ اگر اس وقت مرد میدان بن کے حضرت امام حسین نواسہ رسول سبط رسول وہاں کھڑے نہ ہوتے تو شاید وہ جو اتنے صدیوں کی محنت تھی انبیاء و مرسلین کی، جس کا حاصل ریاست مدینہ کی شکل میں اور نظام نبوی کی شکل میں جو انسانیت کو عطا کیا گیا تھا، پروردگار عالم کا عدل اور احسان کا نظام، اس کی روح کو خطرہ ہو چکا تھا. اور اگر آپ وہاں جا کے اپنی گواہی دیتے ہوئے اپنا آپ، اپنا جان مال، عزت آبرو قربان نہ کرتے تو شاید دنیا اس انداز میں اس کبھی فطرت شخص کے جو عزائم تھے ان کو نہ جان سکتی اور بے نقاب نہ ہوتی. اسلام کے دامن میں اس کے سوا ہے ہی کیا؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. تو آپ نے جو گفتگو فرمائی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے. مطلب آپ نے کہا کہ حج ترک کر دیا، حج کی عبادت نہیں کی کیونکہ اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا اور اس کو اصل حالت میں بحال کرنا تھا. علامہ صاحب، آج کا نوجوان اس سے سبق کیا سیکھے کہ حج، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حج پہ چلے جائیں، مدینہ اپنا آسائش، آرام، سکون ترک کرنے کو دل نہیں کرتا ہمارا. تو اس سلسلہ میں شاہ صاحب دیکھیں، حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ تقریباً 56 سالہ زندگی ہے. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ محرم الحرام میں جس طرح امام علی مقام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اس سے قبل میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھائیے، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی میں کبھی ایک سجدہ قضا نہیں ہوا، زندگی میں ایک سجدہ قضا نہیں ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات میں سستی کرتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو نواسہ مصطفیٰ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں، اس شریعت کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی حضور نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. تو میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بھئی وقت نماز پڑھیے. اگر نماز رب تعالیٰ کی عبادت ہے وہ عبادت کیجئے، روزہ رب کی عبادت ہے کیجئے، زکوٰۃ رب کی عبادت ہے کیجئے، حسن اخلاق بھی عبادت ہے اس کا برتاؤ کیجئے، بھلائی کیجئے، نیکی کیجئے. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے کہ صرف اور صرف عبادت تک یہ نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور ظالم کے ہاتھ کو روکنا. یہی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں خطبہ دیا تھا کہ جب ظالم کا ظلم جو ہے وہ حد سے کراس ہو جائے تو میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو روکنے کی اور وہ نہ روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے اس نے نہیں روکا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت تھی اس نے نہیں روکا. تو امام علی مقام نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل بروز حشر جہاں ظالم کھڑا ہوگا وہیں اس کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا جس نے ظلم کے خلاف جو ہے وہ کلمہ حق بلند نہیں کیا. تو یہ امام علی مقام کا پیغام درس کربلا یہی ہے کہ رب تعالیٰ کے حقوق ادا کیجئے، بندوں کے حقوق بھی ادا کیجئے، لیکن جب ظلم کی بات آئے تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا بھی یہ بھی امام علی مقام کی سنت ہے. یہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے جو آج ہم تک پہنچتا ہے، جو نسل نو کے لیے از حد ضروری ہے. ہم جو ہے وہ بعض امور کو لے لیتے ہیں، لیکن سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے ہیں تو پیغام یہی ملتا ہے کہ ہمیں بھی عملی طور پر کربلائی بننا ہے. یہ دکھاوے کے طور پر نہیں، عملی طور پر کربلائی بننا ہے کہ امام علی مقام نے عمل سے جو کر دکھایا ہے آج اس چیز کی از حد ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی جو ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ کو بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں گفتگو جاری ہے. وہیں سے اس کا آغاز کریں گے کہ محرم الحرام کی فضیلت
اس کا میسج آج کے دور میں اس جو قربانی نواسہ رسول نے دی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، اس سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ تو پیر صاحب آپ ہی سے آغاز کریں گے. بریک کا وقت آ گیا تھا لیکن جو سلسلہ آج چل رہا تھا میں چاہ رہا ہوں وہیں سے دوبارہ شروع کیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بظاہر ایک واقعہ ہے، لیکن اگر اسے میں انسانی تاریخ کے اندر حق پرستوں کی ایک پوری داستان کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا. ارے واہ سبحان آپ اللہ. تصور کیجئے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار ختمی مرتبت تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے لمحہ موجود تک دنیا بھر میں جتنے لوگوں نے بھی حق پرستی کے لیے طاغوت کے بالمقابل عالم جہاد جو ہے وہ بلند کیا، اس جہاد کے سفر میں جو قربانی کی جہتیں ہو سکتی ہیں، جو اقسام ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری اقسام اس ایک قربانی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. یعنی لوگوں نے اپنی جان پیش کی تو یہاں پر بھی جان پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگوں نے مال پیش کیا، اولاد پیش کی، اسباب پیش کیے، اپنا وطن کی قربانی دی، اپنے تشخص کی قربانی دی. قربانی کی جتنی ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ سارا کچھ اپنا سارا زادے راہ جو ہے نا اسے سمیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں اس لک و دک صحرا پر یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ایک اپنی وجودی شہادت اور گواہی دی کہ ظاہری اسباب اور ان کے نتائج جو بھی ہوں، لیکن جس وقت اللہ کے پیغام اور اللہ کے نظام پر کوئی آفت آتی ہے تو حق پرست اسی طرح میدان عمل کے اندر نکلا کرتے ہیں جیسے حضرت امام حسین نکلے. آپ تصور کیجئے جو ان کا دشمن ہے نا، جو طاغوت ہے، وہی تصور کر رہا تھا کہ شاید اس ویرانے کے اندر یہ کہانی اسی طرح ختم ہو جائے گی. اس کے کردار جو ہیں وہ چند دنوں جو ہے وہ اشکالات کی شکل اختیار کریں گے، شکوک و شبہات اور سوالات کی نظر ہو جائیں گے اور پھر یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. میں اپنے سامعین و ناظرین کو یہاں ایک دلچسپ حقیقت بتانا چاہتا ہوں. آپ تصور کیجئے حضرت امام حسین جو ہے نا، جب ان کی پیدائش ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا، کیونکہ عربوں کی ریت تھی، رواج تھا کہ باپ جو ہے وہ نام رکھتا تھا یا دادا نام رکھتا تھا. آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا نام آپ نے سوچا ہے؟ تو حضرت امام حسن کے وقت بھی اور اس وقت بھی آپ نے یہ کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے، اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو میری رائے تو یہ ہے کہ اس بچے کا نام حرب ہونا چاہیے یا ایک روایت کے مطابق حمزہ ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد حدیث قدسی کے ذریعے رسول رحمت کے قلب اطہر پر پروردگار عالم نے یہ القاء کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب رسول کے ان شہزادوں کے لیے 2 نام جو ہیں وہ منتخب کر رکھے تھے اور انہیں آسمان دنیا پر اپنی ساری مخلوق سے اخفا کر رکھا تھا، پردے میں رکھا ہوا. سبحان اللہ. سو یہ آپ کے شہزادے اس سے پہلے یہ نام تھے ہی نہیں. اس سے پہلے یہ نام پوری انسانی تاریخ میں کسی ہستی کے نہیں تھے. اور آپ تصور کیجئے جان لینے والا کون ہے؟ ان کا محرک وہ جو ہے یزید. اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے 18 بیٹے ہیں اور اس کی روایت کے مطابق 6 بیٹیاں ہیں. لیکن پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 1500 سال میں کہیں آپ کو یزید کی اولاد کے طور پر کوئی شخص نظر نہیں آئے گا. اور وہ حسین جس کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی تھی کیونکہ اللہ نے یہ نام منتخب کر کے اپنے رسول کی خوشی کے لیے، ان کی مسرت کا باعث بنانے کے لیے، ان کے شہزادے کے لیے رکھا تھا. یہ مقام تھا. اللہ نے پھر وہ حسین جسے شاید صرف حجاز مقدس تک لوگ جانتے ہوں گے، وہ امام حسین جن کا تذکرہ صرف اہل ایمان تک تھا. آپ تصور کیجئے لکھوں تک صحرا کے اس ویرانے میں اس قربانی کو اللہ نے کس درجے کی قبولیت عطا کی ہے کہ آج دنیا بھر کے اندر پچھلے 1500 سال کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب حق پرست میدان عمل میں نکلیں گے ان کے لیے حریت کے سفر میں سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی تحریک کا ذریعہ جو حضرت امام حسین کی شخصیت ہے. ماضی قریب کی حریت پسندی کی سب سے بڑی شخصیت نیلسن منڈیلا، جن کے بارے میں مشرق اور مغرب میں ایک جیسا احترام پایا جاتا ہے، وہ اپنی بایوگرافی لانگ وے ٹو دا فریڈم میں لکھتے ہیں اس کے دیباچے میں کہ جب میں بہت دیر تک قید تنہائی میں رہا تو کئی مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ جو لمحہ ہے اب مجھے مصلحت کا شکار ہو جانا چاہیے اور مکالمے کا آغاز کرنا چاہیے. وہ لکھتے ہیں کہ میں روز رات کو یہ سوچتا کہ صبح جو آدمی مجھے کھانا دینے کے لیے آئے گا میں اسے کہوں گا کہ مذاکرات کا دروازہ کھولا جائے اور ان سے بات کروائی جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کیا عجیب معاملہ ہے کہ جس وقت صبح کی سورج کرنیں مجھ پر پڑتی سورج کی تو ان ابتدائی کرنوں کی روشنی میں مجھے حضرت امام حسین کا کردار جو ہے وہ ایک مینارہ نور بن کے میرے سامنے آ جاتا اور میرے دل سے گواہی آتی کہ اگر اتنی عظیم اور متبرک نسبتوں والی ہستی بھی اعلاء کلمت الحق کے لیے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دینے کے لیے
ताऊत और शर का जो निज़ाम है उसको, उसका हाथ रोकने के लिए, उसके कला कमा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए उस एक वीराने के अंदर अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकती है। तो उस हस्ती के बिलमुकाबिल मेरे पास तो कई जवाज़ मौजूद हैं अपनी कौम की इस आज़ादी की जद्दोजहद में अपने आप को इस्तकामत के साथ खड़ा रखने और डट जाने के लिए। नतीजतन फिर क्या होता है कि जब नेल्सन मंडेला को आज़ादी मैसर आती है, उनके मुल्क को, उनकी कौम को आज़ादी मिलती है, तो जो पहली बाज़ाब्ता फ्रीडम स्पीच उनकी तरफ से आती है तारीख़ में और सोशल मीडिया पे आज भी वो महफूज है, उसके अंदर वो 3 लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और नेल्सन मंडेला में उनमें 2 लोग जो उनकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा थे, उनके वालिदैन और उनके साथ जो रफ़क़ा थे, और तीसरा उन्होंने जो एक किरदार जिसको इस्तारे के तौर पर शुक्रिया अदा किया वो हज़रत इमाम हुसैन की शख्सियत है। वो कहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर मेरे और उनके दरमियान 1500 साल की मुसाफत है, लेकिन उस किरदार की तवानाई और उसमें रोशनी इतनी तवाना है और इतनी मजबूत है कि मुझ जैसे एक तवील जद्दोजहद करने वाले शख्स के लिए भी वो हिम्मत का इस्तारा है, इस अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम और डट जाने का इस्तारा है। तो हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो हर ज़माने की हुर्रियत पसंद, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर दर्जे का वो शख्स जो खैर और शर के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान जहां भी हो, जब भी हक और बातिल के दरमियान मार्का दरपेश होगा, फैसले की घड़ी में हक परस्तों का जो लीडर और रहनुमा होगा वो हजरत इमाम हुसैन का किरदार और आपका किरदार। इसलिए तो कहा गया हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे बाद जालिमों का डर भी नहीं रहा। अल्लामा साहब आप गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं। जिस तरह पीर साहब ने गुफ्तगू कर दी कि हक और बातिल का मार्का जहाँ कहीं भी होगा तो जो इंस्पिरेशन ली जाएगी हक वालों के लिए वो तो हुसैन से ली जाएगी, वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ले जाएगी। जिस तरह डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के हवाले से, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ना, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हुआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो लोगों ने मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ताना दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औलाद सुलबी है उसका इख्तिताम हो चुका है, अब नबी की नस्ल आगे नहीं चलेगी, लिहाजा नबी का नाम लेवा नहीं बचेगा, दीन की इशाअत नहीं होगी, तबलीग नहीं होगी। वो जिसके मुखालिफ थे उनके लिए वो कि हमारे लिए आसानी हो गई है कि अब नबी का दीन नहीं बचेगा जब नाम लेवा कोई नहीं होगा। तो इस सिलसिले में याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया कि हमने आपको कौसर अता किया। कौसर के मुख्तलिफ मानी मुफस्सिरीन किराम ने बयान किए हैं। एक इसके अंदर माना ये भी मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है कि कौसर का माना है औलाद की कसरत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को औलाद की कसरत इतनी अता फरमाई है, इतनी अता फरमाई है कि आज देख लीजिए आपको कोई गली, कोई कूचा, कोई मोहल्ला, कोई बस्ती जो है वो, कोई शहर जो है वो, इसी तरह कोई मुल्क जो है वो आपको सादात से खाली नज़र नहीं आएगा, खून मुस्तफ़ा वहाँ मौजूद होगा। और ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही नस्ल है कि क्योंकि इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लाया गया तो मेरे आका ने इमाम हज़रत अली मुर्तज़ा से पूछा था, माँ सम्मैत इब्नी, तूने मेरे बेटे का नाम क्या रखा है। यानी यहाँ पर रसूलुल्लाह हज़रत इमाम हसन की निस्बत अपनी तरफ कर रहे हैं कि ये मेरा बेटा है। इसी तरह जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो मौला अली से मेरे आका ने पूछा कि तुमने इसका नाम क्या रखा है, माँ सम्मैत इब्नी, कि मेरे बेटे का नाम क्या रखा है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शहजादों की निस्बत अपनी तरफ कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा उमूमी तौर पर ये उसलूब है कि औलाद में जो वालिद की निस्बत होती है वो गालिब होती है, लेकिन जब यहाँ हम देखते हैं तो हमें ये मामला उल्ट नज़र आता है, बरक्स नज़र आता है कि यहाँ हमें वालिदा की निस्बत गालिब नज़र आती है। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा से करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो नस्ल चली कि आज तक इमाम आली मकाम जब भी हक़ और बातिल की बात होगी, जब जुल्म और जबर की बात होगी, जब भी जो है वो कुफ्र और इनाद की बात होगी, तकब्बुर की बात होगी, जब भी कोई यजीद सर उठाएगा तो उसके सामने इमाम अली मकाम का नाम ही काफ़ी है। और ये इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शुजाअत पर वाज़ेह दलील है। इससे आगे चलते हैं तो पीर साहब इसमें कोई शक नहीं कि जो मरकज़ी किरदार था वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का था, लेकिन उनके साथी, उनके रफ़क़ा, उनकी बहन, उनके बच्चे, उनके आगे से रिश्तेदार, वो तमाम लोग जो इस वाक़े करबला में मौजूद थे,
ان کا ذکر اگر نہ کیا جائے اور لوگوں کو میسج نہ کنوے کیا جائے تو یہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا. تو میں چاہوں گا آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. آپ یہ دیکھیں جو اہل بیت اطہار جو ہیں حضور کے گھرانے کے افراد، ان کی جو اس درجے پر قرآن حکیم میں اللہ نے عزت افزائی فرمائی اور پھر سرکار ختمی مرتبت کی اپنی زبان مقدس سے جس انداز میں ان کے لیے ایک مستقل اکرام کا ذریعہ جو ہے وہ قرار دیا. آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کے اندر اہل بیت اطہار نے وہ ساری فضیلتیں، وہ ساری عزتیں جو ان کے ساتھ منسوب کی گئیں، جن کا ان کے لیے اہتمام اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کیا گیا، اہل بیت اطہار نے، حضور کے گھرانے کے افراد نے ان اپنی فضائل اور عظمتوں کو اپنے لیے یعنی حق بجانب قرار دینے میں اپنا عمل جو ہے اس سے گواہی پیش کر دی اور ثابت کر دیا کہ ہم ہی ان منفرد عزتوں کے حقدار تھے کہ جن کے لیے قرآن حکیم میں جن کی طہارت کا اعلان پروردگار عالم آیت تطہیر کے اندر کرتا ہوا نظر آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے امتیوں کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے نصیحت کریں کہ تم اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، قرآن حکیم کے ساتھ محبت سکھاؤ اور میری آل پاک کے ساتھ محبت کرنا سکھاؤ. تو اہل بیت اطہار کا کربلا کے اندر جو عمل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس بات پر مورے تصدیق ثبت کرتا ہے کہ مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک سے واپس آؤں گا تو میرا سوال میں پہلے ہی سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے، تاکہ آپ بریک پہ واپس آئے تو اس پہ جواب دے کہ حضرت عباس کا کردار، ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ کردار، اب بھائی نہیں کہا ساری زندگی، آقا کہا، بہن کا کردار، بی بی زینب کا کردار، یہ سب کردار، ان پہ روشنی ڈالیں گے. بریک کے بعد واپس آتے گفتگو جاری کے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک پر ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں محمد نوید اکرم صاحب نے بھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، جو کہ معروف نعت خواں ہیں. نوید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. پیر صاحب وہیں سے آغاز کروں گا جہاں سے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑ کے گیا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت عباس کا کردار، حضرت بی بی زینب کا کردار اور دیگر جو رفقا تھے واقع کربلا میں، ان کے کردار پہ روشنی ڈالیں ذرا. آپ تصور کیجئے کہ جو حضرت امام حسین ہیں، جس طرح آپ اپنی شخصیت کے سارے پہلوؤں میں منفرد اور ممتاز ہیں اور آپ کی شخصیت میں ایک جامعیت نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح آپ کے اس قافلہ حق پرستاں جو ہے اس کا بھی ہر فرد اور ہر کردار جو ہے وہ اپنے خیر کے سلسلے کے اندر مکمل کامل اور جامع ہیں. آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسا یعنی پاکیزہ افراد پر نفوس قدسیہ کا ایک قافلہ ہے کہ شب عاشور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کو اکٹھا کرتے ہیں اور چراغ گل کرنے والی وہ روایت قائم کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ جو شخص اٹھ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، چراغ دوبارہ روشن کیا جاتا ہے اور لوگ سارے موجود ہوتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چراغ ہے، میں آپ کو اگر یہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے وطن میں جو لوگ موجود ہیں، جب آپ وہاں پہنچیں گے اور مجھے ساتھ آپ کے نہیں پائیں گے اور لوگ آپ سے سوال کریں گے اور آپ کے لیے اس سوال کا جواب دینا شرمندگی کا باعث ہوگا، تو میں آپ کے ساتھ خانوادہ رسالت کی پاکیزہ مستورات کا قافلہ کر دیتا ہوں، آپ ان کی حفاظت کے نام پر ان کو واپس لے جائیں اور اپنی جان جو ہے اسے کیونکہ یہ میری جان کے مخالف ہیں، یہ اس بات کو جان چکے ہیں کہ طاغوت کے خلاف خیر کی اس وقت سب سے نمایاں ترین علامت حسین ابن علی ہے. اس لیے لیکن کیا تاریخ کیا بتاتی ہے کہ کوئی ایک شخص، بزرگ، بوڑھا، بچہ، جوان، عورت، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس قافلے میں سے واپس ہوتا ہے، اتنی ہی گنتی رہتی ہے جو اس وقت موجود ہے. تصور کیجئے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس دن پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں سیدہ کائنات کی پاکیزہ گود پرورش کے لیے کیوں عطا کی، اور پھر اگلے درجے پر تاریخ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا سایہ شفقت آپ کو کیوں میسر آیا. یعنی یہ واقعہ کربلا جو ہے، آپ دیکھیں یہ جو حق پرستوں کا قافلہ مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا پہنچا تھا نا، اس قافلے کی سالاری اور اس کا علم جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ہاتھ میں تھا. لیکن جس دن شب عاشور کا یہ وقت آتا ہے، اس کے فوراً بعد یہ علم، یہ عظیمت کا ایک علامت اور نشانی جو ہے وہ حضرت امام حسین کے بعد حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس علامت کو اختیار کر لیتے ہیں. اور اب اس کے بعد کی ساری کربلا جو ہے، اس کے بعد کے سارے مظالم کا احوال، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. اور آپ دیکھیں کہ ساری عظیمت کے سفر کے اندر جو مصائب آپ کے اوپر ٹوٹے،
آپ تصور کیجئے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو یہ گواہی نہ دے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کے ہاں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا وہ جو نسوانی وقار ہے اور ایک عظمت اور حیا ہے وہ بھی قائم نظر آتا ہے ہمیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی وہ شجاعت، بہادری، معاملہ فہمی اور دانش مندی اور وقار جو ہے وہ بھی ان کے کردار کے اندر نظر آتا ہے۔ یزید کے جب دربار کے اندر پہنچتے ہیں اور یزید ایک حقارت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنے گھرانے پر بڑا ناز تھا، آج دیکھو تمہارے گھرانے کا کیا حال ہو گیا ہے، چند دنوں، چند ہفتوں، چند سالوں بعد تمہارا تذکرہ دنیا سے ختم ہو جائے گا اور کوئی تمہارا نام لیوا نہیں رہے گا۔ عین اسی لمحے جب آذان کی آواز گونجنا شروع ہوتی ہے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کیا جامع انداز میں اس کا جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کر کے سارے لوگ سنو کہ یہ جو اذان ہے اس کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے یہ ہمارے گھرانے کے ذکر سے معطر اور منور ہے یا تمہارے گھرانے کے ذکر سے معطر اور منور ہے؟ جب تک آپ نے فرمایا اس کرۂ ارضی پر ایک بھی کلمہ گو باقی رہے گا یہ اذان قائم رہے گی اور اس اذان کے اندر ہمارے گھرانے کی پاکیزگی اور طہارت پر دنیا جو ہے وہ گواہی دیتی رہے گی۔ پھر یہ سارے کردار جو ہیں ان میں سے ہر کردار اپنی جگہ منفرد اور ممتاز ہے۔ حضرت عباس کا آپ نے تذکرہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قافلے کے اندر جو نظم قائم ہو سکتا ہے، گھرانے میں رشتوں کے درمیان جس درجے کا احترام اور حفظ مراتب ہونا چاہیے، اس کی سب سے بہترین مثال حضرت عباس نظر آتے ہیں۔ اور وفاداری کا کیا عالم ہے کہ 3 دن کی پیاس ہے، پانی میسر ہے، چلو میں پانی آ چکا ہے، مشکیزہ بھرا ہوا ہے، لیکن پانی کو وہاں پر جو ہے اس سے دستخوش ہو جاتے ہیں، اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک میرا بھائی نہیں، میرا آقا اور میرا قافلہ سالار جب تک وہ اس پانی سے اور ان کی شہزادی سیدہ سکینہ جو ہیں جب تک اس سے مستفید نہیں ہو جاتی، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے، میری غیرت دینی جو ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس پانی سے مستفید ہوں۔ اس پانی کو وہاں پر چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں۔ یعنی ہر کردار جو ہے وہ اپنی جگہ پر منفرد ہے۔ کہیں حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ دوستی کا دائمی وقار بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحابی رسول ہیں اور حضرت امام حسین کے بچپن کے دوست ہیں۔ وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کے دوست کی حیثیت سے حضرت حبیب ابن مظاہر کے ساتھ محبت کر رکھی تھی نا، ان کو جو انفرادی توجہ دے رکھی تھی، شفقت کر رکھی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے اس دوستی کا اور اس شفقت کا حق ادا کرتے ہوئے اس پیرانہ سالی میں، اس بزرگی میں اپنا آپ پیش کر کے رہتی دنیا کے سارے دوستوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب محبت اور شفقت پر قائم رشتے ان پر امتحان کا وقت آئے تو آپ نے اس طرح سیسا پلاوی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے رشتوں کا حق ادا کرنا ہے۔ الغرض حضرت علی اصغر سے لے کر جناب علی اکبر تک جتنی ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں وہ ساری اپنی اپنی قربانی میں بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ خانوادہ رسالت کے تو 16 یا 18 احباب جو ہیں انہوں نے اپنی جان پیش کی، آپ کے رفقا میں سے بھی بے مثل اور بے مثال قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر صرف کلمہ گو جو ہیں وہی اس قافلے کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ جو کربلا کی عظیم الشان میں سمجھتا ہوں سعادت ہے کہ وہ چنیدہ لوگ جنہیں اللہ نے شہادت کے لیے اس دن قبول فرمایا، ان میں ہمیں غیر مسلموں میں مسیح حضرت جان جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں کہ وہ بھی اپنی قربان دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ واقعی حق اور باطل کی جنگ تھی۔ تھی۔ بہت سے لوگ آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حق اور باطل کا مارکا تھا؟ تو یہ تو تھا ہی حق اور باطل کا مارکا، اس سے بڑا حق اور باطل کا مارکا کیا ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں اس سارے واقعے سے جو ہم تک پیغام پہنچتا ہے، جو اس کا حاصل ہے وہ یہ ہے، جناب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا نے قربانی دے کر ہر زمانے پر احسان کیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنا ممنون اور احسان مند مجھے اور آپ کو ہمارے اس زمانے کے لوگوں کو ہونا چاہیے، شاید کسی اور زمانے پر ان کا اتنا احسان نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں دین رحمت کے حوالے سے ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ شاید یہ دین تلوار کے زور پر پھیلا، اس دین کو جو ہے اس کا نفاذ جو ہے وہ زور اور زبردستی کے ساتھ ہوا اور ہر وقت مسلمانوں کی تلوار نیام سے باہر رہی اور جو میسر آتا گیا اسے مغلوب کر کے دین کا حصہ بناتے گئے۔ جناب امام حسین نے اس دین کی تکمیل اس انداز میں کی، اس کے نظریے کی تکمیل اس انداز میں کی۔ حضرت امام حسین نے یہ رہتی دنیا کے سارے انسانوں پر واضح کر دیا کہ اس دین کے اندر تلوار کبھی کفر کے لیے نہیں نکلتی،
تلوار جب بھی نکلی ہے وہ ظلم ہمیشہ کے خلاف۔ ظلم کو روکنے کے لیے نکلی بے ہے۔ شک۔ آپ نے یہ بتایا کہ ظلم کرنے والا خواہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو، خواہ وہ جبہ و دستار سے کتنی اپنی مذہبی وابستگی ظاہر کر رہا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ایک ظلم اور طاغوت کا نظام لانا چاہتا ہے تو اس کے خلاف ایسے ہی تلوار لے کے میدان کے اندر آپ نے اپنے جذبے کے ساتھ نکلنا ہے، استقامت اور وقار کے ساتھ نکلنا ہے، جیسے مخلوق میں سے کسی بدترین دشمن کے خلاف آپ نے نکلنا ہے۔ تو یہ اس زمانے کے احباب کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ایک روشنی اور پیغام ہے اور ایک جواز ہے کہ تلوار جو ہے وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف نکلنی ہے، اور جب اور اسی ظلم کے خلاف پیر صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدے میں اپنی گردن کٹا دی، اسی ظلم کے خلاف آپ نے کہا کہ وہ ظالم چاہے کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق اور باطل کی جنگ تو پھر اسی طرح ہی رہے گی۔ وقت کی قلت ہے، آپ نوید صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ نوید صاحب آپ اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی کلام ہمیں سنائیں، کیا سنائیں گے؟ میں انشاءاللہ اپنی بھی جسارت ان شہزادوں کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا، کوشش کروں گا جو مجھ سے ہو سکے ہماری طرف سے ایک سلام پیش ہو جائے۔ ضرور ضرور۔ ہاں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، سبحان اللہ، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل تو مر ذرا لحد میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، شاست حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں نوید اکرم صاحب نے سلام پیش کیا۔ علامہ صاحب، پیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بس آخری بات، عربوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب میدان جنگ میں اترا کرتے تھے تو جو سپہ سالار ہوا کرتا تھا
اس کے خیمے پر ایک سرخ جھنڈا نصب کر دیا جاتا، اور وہ سرخ جھنڈا اس بات کی علامت ہوتا کہ ابھی قافلہ سالار جو ہے وہ اسی طرح پوری توانائی اور جذبے کے ساتھ موجود ہے، اور ابھی جنگ جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار اقدس کے اوپر لہراتا ہوا وہ سرخ پرچم آج بھی دنیا بھر کے سارے طاغوت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ سارے حق پرستوں کا سپہ سالار اپنے خیمے کے اندر پوری توانائی کے ساتھ غزہ اور دنیا کے سارے مظلوموں کے لیے سپہ سالار کے طور پر، ان کی قیادت کرنے والے کے طور پر موجود ہے۔ جب جب طاغوت جو ہے وہ اپنی قوت کے ساتھ مظلوموں کو ختم کرنے کے ارادے کے ساتھ میدان میں اترے گا، حضرت امام حسین کا کردار حق پرستوں کی لاج رکھتے ہوئے، ان کو لیڈ کرتے ہوئے میدان عمل کے اندر اپنی گواہی پیش کرے گا۔ بے شک، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے سلطان شاہ کو دیجیے گا اللہ نے کے بعد۔